تو یہی وجہ ہوئی دنیاوی مال و اسباب کی حرص کہ انہوں نے مال غنیمت کو ترجیح دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم مال غنیمت لوٹتے ہیں، چلو بس یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو مال غنیمت میں جس کا جو حصہ آیا وہ لوٹ لیتا ہے۔ تو کہا کہ دنیاوی مال و دولت کی حرص کے اندر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نافرمانی کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فتح ہو یہ شکست تو تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے یہ درہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر، دگنا کر کے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، تم سود، کہ اے ایمان والو تم سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ۔ یہاں پر اضعافا مضاعفہ جو فرمایا ہے، تو اضعافا مضاعفہ یعنی کہ دگنا کر کے، تو ایسا لگتا ہے کہ سود کھانا اضعاف مضاعف کر کے اگر کھایا گیا تو حرام ہے، اور اگر اضعاف مضاعف کر کے نہ کھایا جائے تو سود کی کم مقدار حلال ہے۔ کچھ اس زمانے کے جو لوگ ہیں فی زمانہ، تو اس وقت کے لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ سود کی جو کم مقدار ہے وہ اس آیت کی روح سے وہ جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اضعاف مضاف کر کے یعنی دگنا اور چوگنا کر کے رقم کو اگر بڑھا دیا جائے، اگر ایک لمٹس کے مطابق سود کو رکھا جائے تو وہ تو جائز ہے، پتہ ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں فریقین کو پتہ ہوتا ہے، تو اس طرح جائز ہے۔ اس طریقے کے مختلف غلط فہمیاں پیدا کر کے مسلمان معاشرے میں سود کی حلت کو روا کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سود کی تھوڑی مقدار کو بھی حرام کیا ہے۔ اچھا، اس آیت کا جو ربط ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ کیا ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر اور احد کا ذکر فرمایا اور تقویٰ اور صبر کا ذکر فرما رہے تھے، اور اچانک ہی یہ موضوع تبدیل ہوا اور سود کے موضوع میں آیا۔ تو اس کا ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو غزوہ احد کا ذکر فرمایا ہے اس کے اندر مال کی حرص اور طمع کے اندر ہی مسلمانوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ مال کی حرص ہی تھی، دنیا کی حرص ہی تھی، طمع تھی، لالچ تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنی بڑی شکست کا سامنا ہوا۔ تو فرمایا اسی مال کی حرص کی سب سے بدترین جو شکل ہے، اگر مال کی حرص کی بدترین شکل اگر بیان کی جائے تو وہ سود ہے۔ سود دنیاوی مال کو بڑھانے چڑھانے کی سب سے بدترین ایک شکل ہے۔ تو فرمایا کہ اس حرص کی سب سے بدترین شکل وہ سود ہے، اور وہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، سود کا مال یہ نہ کھاؤ، اضعاف و مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر۔ تو بڑھا چڑھا کر کھانا یا پھر اس کی مقدار کو کم کر کے کھانا، یہ سب ایک درجے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سے اوپر کچھ درجے ہیں، اور اس کا جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ اس طرح ہے، اس گناہ کے مترادف ہے کہ جیسے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سودی کاروبار میں اس کا حساب کتاب کرنے والا، اس کا حساب کتاب لکھنے والا، اس کے اندر جتنے بھی شرکاء ہیں ان سب کا ایک ہی عذاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سود خور قیامت والے دن اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اس طرح حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ نہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہر دیکھی جس کا پانی خون کی طرح کا سرخ تھا، اور اس نہر میں کچھ لوگ تیر رہے تھے، اور وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اس نہر کے کنارے پر چلے جائیں، اور جب بھی وہ نہر کے کنارے پر بمشکل پہنچ پاتے تو اس کنارے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا تھا، اور وہ ایک بڑا پتھر لے کر کے بیٹھا ہوتا تھا، اور جب بھی وہ کنارے پر جاتے تو وہ ان جہنمیوں کا منہ چیرتا، اور چیر کر کے وہ پتھر ان کے اندر ڈال دیتا، اور وہ اس کی تکلیف سے چیختے اور گڑ گڑاتے اور پیچھے کی طرف بھاگ جاتے، اور یہی سلسلہ جاری رہتا، اور وہ کبھی بھی کنارے کی طرف نہیں آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں سود لیا کرتے تھے، سود خور تھے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ بالکل مٹکوں کی طرح سے بڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتنے بڑے پیٹ ان کے کس طرح ہیں؟ ان کے پیٹوں کے اندر سانپ دکھائی دے رہے تھے،
جو ان کے پیٹوں کو جب ڈستے تھے تو وہ اس کی تکلیف سے چیخا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. یہ اضعاف مضاعف کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زیادہ مقدار کو حرام قرار دے رہے ہیں اور اس کی قلیل مقدار کو حلال قرار دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اضعاف مضاعف یہاں جو فرمایا ہے وہ اس دور کی سودی کیفیت کو بیان کرتا ہے. یعنی اس دور میں سودی کیفیت اتنی زیادہ تھی، کہا جاتا ہے کہ بنو ثقیف اور بنو نذیر کے جو دو قبیلے تھے یہ زمانہ جاہلیت کے اندر سودی قرض لیا کرتے تھے، سودی کاروبار کیا کرتے تھے. اور ان میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی سود لینے والا اس آخری مدت کو پہنچ جاتا کہ جب سود کی رقم کو ادا کرتا تو وہ سود کی رقم ادا نہیں کر پاتا تھا آخری مدت کو پہنچ کر کے، یعنی تاریخ آ جاتی تھی دینے کی اور اس کے پاس اتنی رقم نہیں موجود ہوتی تھی، تو وہ اپنے اس شخص کے پاس جاتا جس سے اس نے سود حاصل کیا ہوتا، تو اس کے پاس جا کر کے وہ یہ کہتا تھا کہ تم میری مدت بڑھا دو اور میں رقم تمہیں اتنی زیادہ دے دوں گا. تو یہ ایک ان کا طریقہ کار تھا. اور اس طریقے سے پھر دوسری یعنی کہ تاریخ آ جاتی تھی اور اس کے پاس وہ رقم ادا کرنے کی پیسہ نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کے پاس پھر جاتا اور کہتا تھا کہ اب اتنی رقم اور بڑھا دو اور میں تمہیں اس کے بعد یعنی کہ اتنی تاریخ کو یہ پیسہ دے دوں گا. تو اس طرح وہ اضعاف مضاعف کرتا تھا. تو یہ قبیلوں نے آپس میں کاروبار کا یہ طریقہ کار طے کیا ہوا تھا کہ رقم دگنی چوگنی ہو جاتی تھی اور وہ شخص ادا نہیں کر پاتا تھا. تو یہ اس وقت جو فی زمانہ سودی کاروبار میں اضعاف مضاعف جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ اس لیے استعمال کیا کہ اس وقت میں سودی کاروبار میں بہت زیادہ اضعاف مضاعف کر کے لوگ رقم کو ادا کیا کرتے تھے اور لینے والے لیا کرتے تھے. تو اس طرف اشارہ ہے، نہ یہ کہ سود میں اللہ تعالیٰ نے بڑھوتری کو ناپسند فرمایا اور قلت کو پسند فرمایا، ایسا نہیں. اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو پتہ ہی چلا کہ سودی کاروبار کرنے والے فلاح نہیں پاتے، چاہے وہ دنیاوی طور پر کتنے ہی امیر اور غنی دکھائی دیتے ہیں. تو یہ فلاح ان کے لیے نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں. واتقوا النار التی اعدت للکافرین. اللہ فرماتے ہیں آگ سے ڈرو کہ جو اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.